آئیے ایک اور موضوع چھوٹا سا، بہت عظیم حدیث ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ اس کے راوی ہیں، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اسی لیے صحیح ترمذی میں بیان کیا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے ایک مرتبہ فرمایا، جیسے کہ روایت میں اس طرح ہے، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا تھا۔ یہ آپ کی عظمت تھی، آپ کی تواضع تھی، آپ کا اخلاق تھا۔ آج جو اس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنے ساتھ کسی کو نہیں بٹھاتے، اکیلے جانا ہے، ڈرائیور کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتے، پیچھے بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں ہزاروں بادشاہ آپ کی جوتی پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ اور جو آج اس دور پہ ہم سن رہے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، یہ اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج جو یہ فرانس میں ہو رہا ہے بیکار کی باتوں پر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت کو کافروں نے مانا، یہ ان کو گالی دے رہے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، تو اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچا کے رکھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ آپ کا مقام اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے۔ تو اتنے عظیم تھے کہ اپنے ساتھ بیٹھایا ہوا ہے، کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام، اے بچے۔ غلام کہتے ہیں والغلام هو الصبی الصغیر الذی لم یبلغ الحلم بعد، جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچا، چھوٹا سے بچے کو لے کر یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، بلوغت کو، وہ غلامی کہلاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے غلام انی اعلمک کلمات، میں تم کو سکھاتا ہوں کچھ کلمات۔ کیا ہے وہ کلمات؟ سنیں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العالمین نے جو تم کو حکم دیا ہے وہ بجا لاؤ، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ فاتق اللہ فی اوامرہ ونواہی، جہاں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، جن جگہوں پہ، وہاں آپ کو دیکھے، اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں آپ کو نہ دیکھے۔ اللہ اکبر، گناہوں کی جگہ پر نہ دیکھے، اللہ کی معصیت میں نہیں دیکھے، تو پھر کیا ہوگا؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اس کے اوامر میں، اس کے نواہی میں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بعض علماء اس کے ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ تم جوانی کے دنوں میں جب جذبات ہوتا ہے، جب گناہ کا شوق ہوتا ہے، تم اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہو، گناہوں سے روک کے رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، تمہارے اعضاء کو صحیح سالم رکھے گا۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہ چیزیں ہمیں نصیب فرما۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو بس بیان کر دو، دعا، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، اللہ تمہاری دعا سنے گا۔ سجدے میں چلے جاؤ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے غلام
اے میرے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم نے کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو اللہ سے مانگنا. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگنا، کہیں بھی ہوں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا، نہیں. کسی نبی ولی پیر فقیر کا بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو، مدد طلب کرنی ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا. مدد بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. پھر آگے بھی ایک بات بتائی بھائیو، یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں سے ہر ایک کا ڈر اور خوف نکل سکتا ہے. اگر اس پر ایمان آ جائے ہمارا، ہم بہت بہادر بن سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ، اے عبداللہ بن عباس، اے غلام جان لو، ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اگر ساری امت، سارے لوگ سب مل کر تم کو کوئی فائدہ دینا چاہیں، لم ينفعوك الا بشيء، تو تم کو نہیں فائدہ دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. اور اگر سب مل کے وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سب مل کے تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی تکلیف دینا چاہیں، دشمن کا ڈر خوف نکال دیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے. اگر سب مل کر بھی آپ کو، پوری دنیا کے سپر پاور مل کر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، نہیں تکلیف پہنچا سکتے مگر اتنی ہی جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھ دی ہے، آپ کے اوپر لکھ دی ہے. اس سے زیادہ ایک تن کے سے زیادہ بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو تقدیر لکھنے والی قلمیں تھیں وہ اٹھا لی گئیں. اقلام سے پتہ چلا ایک قلم نہیں، بہت سارے قلم تھے جو تقدیر لکھ رہے تھے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس سے زیادہ پوری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو نقصان پہنچا سکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان اتنا قوی کر دے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ جو نفع اللہ نے لکھا ہے وہی مل کر رہے گا، چاہے ہم کتنی کوشش کر لیں. کوشش کیجئے لیکن یاد رکھیے کہ اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے. آپ فاجمل الطلب، آپ نے کہا کہ تم اچھی طرح طلب کرو، کوشش کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. اور نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی کتنی بڑی طاقت ہو اتنی ہی نقصان وہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.